ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کی بلکہ ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور میرے اور آپ کی بلکہ ساری کائنات کی رہبری کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے اور قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا کے اندر آئیں گے سب کی کامیابی اور کامرانی کا مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں پر رکھا ہے. ایک قرآن مجید، دوسرا حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ دو چیزیں لے کر اگر آدمی اپنی زندگی میں عمل کرتا ہے، اس کے راستے پر، اس کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتا ہے تو 100% اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب فرما دیتے ہیں. ایک کتاب اللہ ہے، ایک سنت رسول اللہ ہے. الغرض آج ہمارے سامنے جو مہینہ شروع ہو چکا ہے اس کے متعلق اکثر لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، کیونکہ آج کا ہر دور کا انسان انگریزی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. انسان کو پوچھے کہ کون سا مہینہ انگریزی کا چل رہا ہے تو فوراً اس کے منہ سے جواب نکل جائے گا. اس کے برخلاف اگر اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سا مہینہ شروع ہوا، تو لاجواب ہے. اسے خود پتہ نہیں کہ اسلامی تاریخ کا بھی کوئی مہینہ چل رہا ہے. لیکن جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تاریخ کے بارے میں، اسلامی مہینوں کے بارے میں تاکید فرمائی ہے اور یہاں تک فرمایا کہ جیسے ہی اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرو. بالخصوص رجب کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرو تاکہ تمہیں آئندہ جو مہینہ آنے والا ہے، شعبان کا مہینہ یا رمضان کا مہینہ، تمہیں معلوم ہو جائے اور اس کی تیاری میں لگ جائے. تاکید فرمائی ہے کہ بالخصوص رجب کا چاند اور شعبان کا چاند دیکھیں تاکہ تمہیں رمضان کے مہینے کی تیاری کرنے میں، روزے تعبیر کرنے میں سہولت ہو جائے. اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان.
مہینہ بھی میری زندگی میں آئے، بالخصوص رمضان تک کا مہینہ میری زندگی کے اندر آ جائے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ رمضان کا مہینہ کتنا مقدس مہینہ ہے، برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ نہیں 2 مہینے پہلے سے تیاری کر رہے ہیں، اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی رجب کا مہینے کا چاند دیکھنے کے باوجود بھی یہ دعا نہیں پڑھی ہے، اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو یہ دعا پڑھ لیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ سنت ہے یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمیں بھی چاہیے اگر کوئی آدمی یہ دعا نہیں پڑھی آج بھی پڑھ لیں، یا رجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے کم سے کم ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے۔ جو کام کرنا ہے اس کام کو ایک مرتبہ سنت سمجھ کر لے، جس کام کو نہیں کرنا ہے، چاہے رجب کا مہینہ یہی ہے کہ اس کے اندر لوگوں کے ذہن کے اندر کئی خرافات ذہنوں کے اندر آئے ہیں، رسم و رواج لوگوں کے ذہن میں ہے، نہیں کرنے کے کام لوگ خواہش کے ساتھ جذبے کے ساتھ کرتے ہیں اور ان خرافات کو کرنے کا انتظار بھی کرتے ہیں، لیکن جو کام کرنا ہے اسے ہلکا پھلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ آج لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات رچی اور بسی ہوئی ہے کہ معراج کا جو واقعہ پیش آیا یہ 27ویں رجب کا مہینے کے اندر آیا ہے، لیکن کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس کی یقینی بات یہ نہیں کہی جا سکتی کہ 27 ہی رجب کو شب معراج کا واقعہ پیش آیا۔ بعض روایتوں کے اندر ربیع الاول کے مہینے کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور بعض مہینوں کے اندر رجب المرجب کا مہینہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اور بعض روایتوں کے اندر کوئی مہینے کی قید نہیں ہے، اور لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات بھی ہے کہ معراج کا واقعہ جس رات کے اندر پیش آیا اس رات کو لوگ شب قدر کی فضیلت کو اپناتے ہیں، یعنی شب معراج کی رات میں جاگنا شب قدر کی رات کے جاگنے کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے، یہ بھی لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہے، اور اس دن روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی سنت سمجھ کر پابندی کے ساتھ التزام کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، ضروری سمجھتا ہے، یہ بدعت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی خوشی سے اللہ کی رضا جوئی کے لیے روزہ رکھتا ہے، نفل روزے کے برابر سمجھ کر روزہ رکھتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، لیکن ضروری واجب کا درجہ دینا یا فرض کا درجہ دینا یا دوسرے روزوں کے مقابلے میں اس روزے کو ثواب کے برابر شامل کرنا یہ بدعت کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تیاری 2 ماہ سے پہلے دعا کے ذریعے سے کر رہے ہیں اور عبادت کے ذریعے سے بھی کر رہے ہیں، شعبان کے اندر کی روایتوں میں آتے ہیں واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کیوں کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے میں مجھے آسانی ہو جائے۔ دیکھیے ہاں آج ہمیں بھی یہی چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ تیاری کس چیز کی کہ ارے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، عید الفطر آ رہی ہے، شب قدر آ رہی ہے، چلو شاپنگ کریں گے، کپڑے دیں گے اور دوسرے چیزیں خرید و فروخت کر لیں گے تاکہ رمضان کے مہینے میں ہمیں سہولت ہو جائے، رمضان کے مہینے میں مہنگائی ہو جائے گی، اس لیے ہمیں رمضان سے پہلے 1-2 مہینے پہلے شاپنگ کر لے، پوری تیاری کر کے رکھ لے۔ یہ چیز نہیں ہے۔ عبادت کے اندر شوق کو لانا ہے، عبادت کے اندر جذبے کو لانا ہے، عبادتوں کے اندر اضافہ کرنا چاہیے، یہ تیاری رمضان کی ہے۔ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیے کہ گزشتہ رمضان تو ہمارا اللہ حفاظت کرے کہ لاکھ گھروں کے اندر گزرا، نہ نمازوں کی توفیق، کوئی اللہ کے بندے ایسے ہوئے جو غنیمت سمجھ کر گھروں کے اندر عبادتوں میں لگے، نمازوں کی پابندی کرنے لگے، کسی کو اللہ کا ڈر ہے تو وہ نمازوں پر پابندی ہو گئے اور تراویح کا گھروں
لیکن کتنے ایسے حضرات ہیں، ایسے واقعات پیش آئے کہ پورا مہینہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، روزے سے دور ہو گئے، کہنے پر سہولتیں کی شکایتیں کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں، تراویح بھی نہیں گزرا۔ تو آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے سامنے ایک مقدس مہینہ آ رہا ہے تو ہم اب سے ہی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ تیاری کیسی ہے کہ آج لوگوں کے اندر، ذہن کے اندر یہ بات بھی میں بٹھانا چاہ رہا ہوں کہ سنتوں کی پابندی کرنے والے بن جائیں، نوافل کی پابندی کرنے والے بن جائیں۔ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے تو پہلے نماز سے پہلے آئے 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے، پھر 2-3 منٹ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ مسجد کے اندر بیٹھے، اس کے بعد نماز میں جماعت میں شریک ہو جائے تو ایسے آدمی کی نماز سکون اور اطمینان کے ساتھ ہو جائے گی اور نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا۔ ظہر سے پہلے کی سنت مؤکدہ 4 ہیں، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، نفل ہیں، اس کی اپنی زندگی کے اندر پابندی سے لائیں۔ آدمی کے اندر آج کے دور کے اندر ایسا معاملہ چل رہا ہے کہ جیسے ہی اقامت کھڑی ہوتی ہے تو لوگ بھاگتے ہوئے وضو خانے کی طرف جاتے ہیں، وضو کرتے ہی فوراً آتے ہیں تو امام صاحب یہاں رکوع میں جا رہے ہیں تو لوگ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے ہی چھلانگ لگاتے ہوئے رکعت باندھتے ہیں، اور امام صاحب رکوع سے اٹھتے ہیں تو یہ لوگ، یہ حضرات رکوع کے اندر جاتے ہیں۔ اتنا بھی معلوم نہیں کہ رکوع کے اندر کتنی تسبیح کے مطابق امام کے ساتھ رکوع کے اندر شامل ہونا ہے، یہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ رکوع چھوٹ گئی، پہلی رکعت بھی چھوٹ گئی، لیکن آدمیوں اس سے بھی غافل ہو گئے ہیں۔ جیسے امام صاحب سلام پھیرے، یہ لوگ بھی سلام پھیر کر اٹھ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہی کہ ہم نے جماعت کے ساتھ 4 رکعت نماز پڑھی۔ یہاں ان کو اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ رکوع فوت ہو گیا، 1 رکعت چھوٹ گئی ہے، یہ بھی خوف نہیں۔ اس لیے ہمارے اندر نماز کی پابندی اس طرح آنا چاہیے کہ کم سے کم اپنے کاروبار سے وقت کو فارغ کر کے، آگے پیچھے کر کے 15-10 منٹ پہلے آگے نکل کر آگے سکون و اطمینان کے ساتھ وضو کرے، تمام سنتوں کے مطابق وضو کرے، پھر آئے مسجد کے اندر سنت مؤکدہ ہو یا جو بھی نماز ہو وہ پڑھ لے، پھر سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ مسجد کے اندر بیٹھے، ذکر و اذکار کرے۔ جیسے اقامت ہوئی، جماعت کے نام پڑھیں گے تو اس نماز کے اندر خشوع و خضوع آئے گا، اطمینان آئے گا، سکون آئے گا۔ اس نماز کے اندر دنیا کی، کاروبار کی، تجارت کے ذہن کے اندر یہ چیزیں نہیں آئیں گے، شیطانی وسوسائے ذہن کے اندر نہیں آئیں گے۔ ایسی تیاری ہمیں شعبان اور رمضان کی تیاری کرنا چاہیے، لیکن آج کے دور کے اندر آدمی ان چیزوں سے غافل ہے، عبادت کے اندر غافل ہے۔ حفاظ ہو یا علماء ہو، ان کے لیے بھی ایک بہترین موقع ہے کہ تراویح پڑھانے والے حفاظ کے لیے بہترین موقع ہے کہ 2 مہینے پہلے کم سے کم یہ پارہ حفظ کر لے، یاد کر کے آپس میں سنا لے یا نفل کے اندر پڑھ لے، تو ان کے لیے بھی کم سے کم 2 مہینے کے اندر 2 نکل جائیں گے اور تراویح کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور گھروں کے مستورات کے لیے اور مردوں کے لیے یہ طریقہ یہ ہے کہ سال بھر قرآن شریف کو اٹھا کر کھول کر نہیں دیکھے، نہیں پڑھے، تو ان کے لیے بھی یہ غنیمت کا موقع ہے کہ اب سے شروع ہو جائے، کم سے کم 1 دن میں آدھا پڑھا پڑھے یا کوئی پارہ پڑھے، جتنی سہولت ہو سکے قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ تو ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہمارے 1-2 قرآن مکمل ہو جائیں گے اور رمضان کے مہینے میں کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرنے کا ہمیں موقع ملے گا اور مزہ بھی آئے گا قرآن شریف پڑھتے ہوئے۔ اس لیے ہمیں ایسی تیاری کرنا چاہیے اور یہ دعا کو ہمیں دعا کرنا چاہیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ دعا مانگے، چاہے آدمی کو عربی الفاظ نہیں آتے تو کم سے کم آخری مقدار یہ ہے کہ اردو کے اندر یہ دعا کر لیں کہ اے اللہ مجھے رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان المبارک کے مہینے تک مجھے پہنچا دے۔ یہ دعا کم سے کم اردو میں کر لیں۔ اگر آج موجودہ حالات کے دوران میں آدمی کے اندر مختلف حالات گزرے ہیں، کہیں کسی نہ کسی طریقے سے آدمی پریشان ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کئی مہینے پہلے NRC کے ذریعے سے آدمیوں کو پریشان
پریشان کیا گیا، کئی مساجد کے حملے پر پریشان کیا گیا، کئی مساجد کے اندر مکاتب کے ذریعے سے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، اور آج کے دور کے اندر مدارس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ آج حکومت کے نظریں اور اسلام کے دشمنوں کے نظریں آج مدارس کے اوپر ہوئے ہیں، مساجد کے اوپر ہوئے ہیں۔ کس طرح ان لوگوں کے دین کو ختم کیا جائے، ان کے ایمان کو کس طرح سلب کیا جائے، اور یہ لوگ مسلمان طریقے کو چھوڑ کر ہمارے طریقے کو اپنانے والے کس طرح ہو جائے۔ اس لیے ایسے آزمائشوں کے دور میں آج ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہمیں مساجد کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور مکاتب کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور مدارس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ مدارس اور مکاتب نہ ہوتے تو یہ علماء اور حفاظ پیدا نہ ہوتے، نہ آپ کی امامت کرنے والا کوئی امام پیدا ہوتا، اور نہ رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح پڑھانے والا کوئی حفاظ پیدا ہوتا، اور نہ کوئی آپ کی جنازے کی نماز پڑھنے والا، آپ کو کئی صحیح مسائل بتلانے والا کئی علماء اور مفتیان اکرام پیدا ہوتے۔ یہ مدارس آج کے دور میں حفاظت کے ساتھ چلیں گے تو آج کی اولاد ہمارے معاشرے میں بھی حفاظ علماء پیدا ہوں گے اور دینداری فریڈم ہوگی۔ اگر ہم ان مکاتب کی حفاظت نہیں کریں گے اور مدارس کی حفاظت نہیں کریں گے تو یہ زمانہ قریب آ جائے گا کہ دور دور تک ہمارے نسلوں کے اندر کوئی عالم نظر نہیں آئے گا، کوئی حافظ نظر نہیں آئے گا، اور خاندان کے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں گے، رسم و رواج پیدا ہو جائیں گے، بدعات پیدا ہو جائیں گی، اور آپس کے اندر محبتیں و الفتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہمیں جہاں بھی مساجد کے اعتبار سے پریشانی ہو تو ہماری مالی اعتبار سے ہمیں تعاون کرنا چاہیے، کہیں ہماری طاقت کے اعتبار سے ہماری استطاعت کے مطابق اللہ کی گھروں کی حفاظت ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی گھروں کی حفاظت کریں گے، دین کے شعبوں کی حفاظت کریں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری حفاظت کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا مال بھی ہے، جان بھی ہے، تو ہمیں اسی کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السقی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من النار، بعید من النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے والا سخی اللہ کے نزدیک قریب ہوتا ہے، اور جنت کے قریب ہوتا ہے، اور لوگوں کے قریب بھی ہوتا ہے۔ لوگوں کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایسے سخی آدمی کے اندر محبتیں الفتیں پیدا ہوں گی اور آدمی اس سے محبت کرنے لگے گا، اور ایسا آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا جہنم سے، دوزخ سے دور ہوگا۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار۔ فرمایا کہ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، ایسا آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے، اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے تو جہنم کے قریب، دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کے اندر اللہ نے مال کی استطاعت کی ہے یا طاقت کی استطاعت کی ہے، جو کہ ہمارے اندر اللہ نے استطاعت کی ہے، تو اس کے ذریعے سے ہمیں دین کی حفاظت کرنا چاہیے، مساجد کی حفاظت کرنا چاہیے، مدارس کی حفاظت کرنا چاہیے، مکاتب کی حفاظت کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر ہم اس دور میں مساجد کی حفاظت نہیں کریں گے تو لوگوں کی نظریں مساجد کے اوپر آئیں گی، مساجد کو اعوذ باللہ ختم کریں گے تو ہماری نمازیں آدمی کے اندر سے نکلتی جائیں گی۔ اس لیے ہماری نماز کی پابندی کے لیے، ہمیں دین احکامات پر چلنے کے لیے ہمیں مساجد کی ضرورت ہے، تو جیسے مساجد کی ضرورت ہے اسی طرح مساجد کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں ہماری اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے، قرآن شریف کی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے، تو اس کے لیے مساجد، مدارس کی ضرورت ہے، مکاتب کی ضرورت ہے، تو اس کی ضرورتوں کو بھی ہمیں پوری کرنا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ اگر یہ دین کے قلعے محفوظ ہو جائیں گے تو ہمارا دین بھی، ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا۔ کوئی آج تک دنیا
دنیا کے اندر کوئی کلال ایسا نہیں کہ جو مدارس کو بھی ختم کر دے، قرآن مجید کو بھی نعوذ باللہ ختم کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر کوئی مئی کلال جاہل ایسا سوچتا ہے کہ ہم نے سارے دین کے شعبوں کو چلا کر راک کر دے، قرآن شریف کو راک کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی حفاظ کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، مفتیان عظام کے ذریعے سے قرآن شریف کی تلاوت کو باقی رکھیں گے۔ ان کے سینوں کے اندر قرآن شریف محفوظ ہوگا۔ کوئی حافظ قرآن سے آپ تلاوت شروع کر دے، کسی مکاتب کے ذریعے سے قرآن شریف لکھوانا شروع کر دے، تو ضرور انشاءاللہ وہی قرآن چھپے گا جو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، وہی قرآن حفاظ کے ذریعے سے لکھنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ جس طرح میں نے خطبے کے دوران میں جو آیت کریمہ تلاوت کی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، ہمیں نیک کاموں کے لیے سبقت کرنا چاہیے، بھلائی کے کاموں میں، صدقہ و خیرات میں اپنے آپ کو آگے کرنا چاہیے۔ کس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان سے زیادہ چوڑی اور زمین سے زیادہ چوڑی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اس کی تیاری کے لیے ہمیں اللہ کے احکامات پر سبقت کر کے چلنا ہے۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ تیاری کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت جو بنائی متقین کے لیے بنائی ہے، متقین حضرات کے لیے۔ یہ متقین وہ ہیں جو اللہ کو ڈرنے والے ہیں، اللہ کے احکامات پر چلنے والے ہیں، اللہ کے مرضیات پر چلنے والے ہیں، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی کا لقب عطا فرمایا اور انہی لوگوں کے لیے جنت بنائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر، اس کے مرضیات پر، اللہ کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں زندگی بسر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائے۔